शौहर अगर ये 3 बातें आपके साथ बार बार कहता है, या ये 3 बातें उसने अगर आप शादी की पहली रात बोल दी, या फिर शादी के बाद कहने लग पड़ा, या फिर किसी का मंगेतर है, किसी की मंगनी हो चुकी है और उसका फियांसी, उसका मंगेतर उसको फ़ोन पे ये बात बार बार बोलता है, जताता है, तो ये बातें आपके लिए कितनी ख़तरनाक हैं, आपके लिए एक लाल झंडी हैं। आज की वीडियो में इसके बारे में शेयर करेंगे, इस टॉपिक पे बात होगी, आपको अपने मुफीद मशवरे दूंगी और इनका हल भी बताऊंगी आपको, और मेरे साथ ये बातें होने की वजह से मैंने क्या नुकसानात उठाए इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और बेटी की जो तबीयत है वो बस तोला और मासा चल रही है, मेडिसिन ले रही है, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा उसे। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोग वीडियो पर यहाँ तक आ ही चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें, और किसी अपनी बहन बेटी के साथ शेयर ज़रूर करें जो इस वक्त इस मुसीबत से गुज़र रही है, जो इस वक्त ये सोच रही है कि मेरा शौहर मेरे साथ ऐसी बातें करता है, मुझे समझ नहीं आती ये कब मेरे बारे में सोचेगा। ठीक है, तो ऐसी किसी भी बहन बेटी के साथ मेरी इस वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि मैंने अपने ससुराल में बहुत कुछ फेस किया है और मुख्तलिफ जो है ना तजर्बे हासिल किए हैं। क्या एंड निकला है, उसकी क्या मेरे साथ मसलहत पेश आई हैं, वो सारा कुछ मैं अपनी इस चैनल के ज़रिए उन बहनों और बेटियों के साथ शेयर करती हूँ जिनकी ज़िंदगी अभी शुरू हो रही है और उनके साथ ऐसे मसले हो रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है आगे। तो इसलिए मैंने अपने चैनल पर ये बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, मैं जा रही थी अपनी बहन के घर अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे, साथ मेरी छोटी गुड़िया थी। मेरी बहन की एक ही मेरी बहन है छोटी, उसकी इकलौती बेटी है, उसका नाम है हानी फ़ातिमा। और मेरी बेटी जो सबसे छोटी है ये उससे छोटी है हानी फ़ातिमा से। बाकी सारे बच्चे तो मेरे बड़े हैं माशाल्लाह अपनी उस कज़न से, लेकिन ये सबसे छोटी है और इसको अपनी कज़न जो है उसकी खाला की बेटी उससे बहुत प्यार है। वीडियो कॉल पे उससे बात करती है। गांव में थोड़ा सा गांव का फासला है, एक आधा घंटा लग जाता है हमें बाइक पे जाते हुए ना। तो इसने शाम को शोर मचा दिया, मैंने हानी के घर जाना है। उसके पापा जो है इसकी कोई बात टाल नहीं सकते, तो उन्होंने अचानक प्लान बना लिया, क्योंकि सालन मेरा शाम का बना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम माँ बेटी दोनों को तुम्हारी जो है ना इसकी खाला के घर से घुमा के ले आते हैं। हम लोग बाइक पे जा रहे थे, रास्ते में कोई गांव की जो जगहें सड़कें होती हैं सुनसान ही होती हैं ज़्यादातर, इसलिए बाइक पे बैठे हुए मैं वीडियो बनाने लग पड़ी। तो साथ में अबीर फ़ातिमा की भी वीडियो बना रही हूँ। और फिर इसके बाद अपनी बहन के घर गई, वहाँ थोड़ी देर बैठी, उसकी खैरियत दरियाफ्त की, क्योंकि मेरा बहनोई जो है वो दुबई से जो है ना डिपोर्ट होकर घर आया हुआ था, तो उनके हालात कुछ अच्छे चल नहीं रहे थे। उसके लिए कुछ चीज़ें लेके गई, कुछ फल फ्रूट लिया, कुछ क्योंकि हमारा गोश्त का कारोबार है, पाए और गोश्त वगैरह लेके गई। हर बड़ी बहन हूँ तो माँ वाला किरदार तो अदा करना पड़ता है। वो भी खुश हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बड़ी परेशान थी मैं कल से कि उसके हालात अच्छे नहीं है, उसके हस्बैंड की जॉब नहीं है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का आज उसकी जॉब लग गई है। और उसके बाद फिर मेरा दिल मुतमईन हुआ, मैं सुकून में आ गई। फिर हम लोग घर वापस आए और फिर अगले दिन मैंने जो चिकन कढ़ाई बनाई है ना, यकीन करें इतनी मज़े की रेसिपी आगे आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों को वीडियो की बातें अच्छी लगे ना लगे, लेकिन आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी है या मेरा पॉइंट अच्छा लगा है। तो आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। बहुत बातें होंगी, मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, इसके लिए माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी बैठी फैमिली शुरू से जो मेरे साथ हैं उन्हें मैं साथ साथ अपने बारे में अपडेट देती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। उन्हें फ़िक्र होती है मेरी बेटी की भी और मेरे बारे में भी जानने की। इसलिए फिर जो है मेरा भी एक ऐसा सिलसिला बन चुका है उनसे बातचीत का कि मैं भी जब तक उनसे बात ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। अच्छा जी, आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। अगर शौहर ये 3 बातें आपके साथ करता है ना, तो आपके लिए एक लाल झंडी है, एक ख़तरे की घंटी है, और उसका मुकाबला कैसे करना है ये भी बताऊंगी। सबसे पहली बात, अगर आपके हस्बैंड आपको शादी की पहली रात रूम में आते ही बैठें और अपनी पहले ही आपके साथ इस मौजू पे शुरू हो जाएं कि मेरे लिए मेरे घर वाले बहुत अहम हैं, तुम्हें मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, मेरे बहन भाइयों की इज़्ज़त करनी है, तुम्हें सारे घर को संभालना है, मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, मेरी इज़्ज़त को बना के रखना है तुमने। ये बातें अगर आपके हस्बैंड आपसे कर रहे हैं ना, और उसके साथ वो आपके बारे में से और कोई बात नहीं कर रहे, मतलब आपके बारे में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि आप ही मेरी इज़्ज़त हो, या मैं आपका ख्याल रखूँगा, या मैं आपको आपके हक़ दूँगा, ऐसी अगर वो कोई बात भी नहीं करता है ना, तो ये बात आपके लिए ख़तरनाक भी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे जो मर्द हजरात होते हैं ना इस किस्म के, जो रूम में आते ही अपनी बीवी से पहले ही ये कह दें कि मेरे लिए तो जी सब कुछ मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, तुम्हें हर काम उनकी इजाज़त से करना है, तुमने उनको खुश रखना है, उन्हें खुश रखोगी तो मैं भी तुमसे खुश हो जाऊंगा, उन्हें खुश नहीं रखोगी तो मैं तुमसे खुश नहीं होऊंगा।
ایسی باتیں سن کے ایک لڑکی کے دل پہ کتنی بڑی چوٹ لگتی ہے، وہ کتنی دکھی ہو جاتی ہے، اس کا اندازہ ان مرد حضرات کو نہیں ہوتا۔ اچھا وہ شوہر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی پیچھے سے کلاس ملی ہوتی ہے، انہیں ان کے گھر والوں نے نا پہلے ٹرین کیا ہوتا ہے کہ تم نے یہی باتیں اپنی بیوی سے کرنی ہیں، انہیں ڈرایا گیا ہوتا ہے کہ تم اگر یہ باتیں اسے نہیں کرو گی وہ تمہارے سر پہ چڑھ جائے گی، وہ کوئی کام نہیں کرے گی، تمہاری بے عزتی ہوگی، تمہاری بدنامی ہوگی۔ ان کا برین واش کیا گیا ہوتا ہے، اور وہ اس برین واش ہونے کی وجہ سے نا آپ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے ایسے میں؟ ایک تو ان کی باتیں ساری سن لینی ہے، سکون سے سنی۔ آج کل کی بچیاں بڑی کانفیڈنٹ ہیں، ڈرنا نہیں ہے۔ میں اس وقت کانفیڈنس نہیں تھا مجھ میں بات نہیں کر پائی، میں بس سنتی رہی اور پریشان ہی ہوتی رہی۔ میں نے اپنے موضوع پہ ان سے کوئی بات نہیں کی تھی اس دن، یہ ساری باتیں میرے شوہر نے کی تھی مجھ سے، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور اس کا میں نے کیا نقصان اٹھایا وہ بھی بتاؤں گی۔ اچھا اگر یہ باتیں وہ کرے نا تو آپ نے الرٹ ہو جانا ہے کہ اس بندے نے ساری زندگی دوسروں کے کندھے پہ رکھ کے تلوار چلانی ہے۔ اور ایسے مرد اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود ساری زندگی انہوں نے دوسروں پر انحصار کیا ہوتا ہے، وہ ان کے کندھوں پر توپ رکھ کے چلانا بہتر زیادہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شروع سے ہی ان کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی بھائیوں کی وجہ سے ترقی کی ہوتی ہے یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے ترقی کی ہوتی ہے، انہوں نے خود کچھ کیا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے وہ آگے سے غلامی میں اپنی بیوی کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے مرد کے ساتھ گزارا کیسے کیا جائے؟ ایسے شوہر کے ساتھ کیسے گزارا کیا جائے؟ ڈرنے کی یا پھر کچھ بھی سوچنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سکون سے اس کی ساری باتیں سننی ہیں اور کرنا وہ ہے جو آپ کا دل چاہے۔ ایسے مرد کو ٹرین کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا ویسا کریں، اس کے سامنے آپ اچھی بن کے رہیں، مطلب رہیں اچھی ہی رہیں، لیکن جو کچھ کرنا ہے آپ نے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے کریں، اس کی پیٹھ پیچھے کچھ نہ کریں۔ کیونکہ اگر آپ اس کے سامنے آپ آرام کر رہی ہوں، وہ چلا جائے، آپ پیچھے سے آپ کام کر رہی ہوں، تو اس کو وہ آپ کا آرام نظر آئے گا، آپ کا کام نظر نہیں آئے گا۔ صاف الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، مجھے نہیں سمجھ تھی، مجھے جو کچھ کہا گیا میں تو اپنے ہسبینڈ کے صبح جاتے ہی دکان پہ جاتے ہی وہ کام میں لگ جاتی، سارے گھر کی پہلے سارے گھر کی صفائیاں کرنی، کوکنگ کرنی، سب کچھ کرنا، پھر اینڈ میں آ کے اپنے روم کی کرنی۔ اس کے بعد میں جو تھک ہار کے لیٹ جاتی، وہ ٹائم میرے ہسبینڈ کے آنے کا ہوتا تھا۔ وہ آتے ہی جب مجھے دیکھتا تھا کہ ماں جو ہے میری فوراً سے اٹھ کے لگی ہوئی ہے کچن میں، یا میری جٹھانی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے باہر موٹر چلا دینی دوپہر کے وقت کپڑے دھونے، وہ صبح اپنا کام سارا رکھ دیتی تھی، میں اپنا سارا کر لیتی تھی کہ دن کو گرمی ہوتی ہے، وہ رکھ دیتی تھی، اور وہ پھر میرے ہسبینڈ کی موجودگی میں، کیونکہ دکاندار جو ہے وہ 2 بجے تک واپس آ جاتے تھے گوشت کی دکان سے نا، تو وہ ان کے سامنے کرتی تھی، تو میرے ہسبینڈ کو ایسا لگتا تھا کہ میری بیوی تو کچھ کرتی ہی نہیں ہے۔ اس چکر میں پھر اگر مجھ سے کوئی غلطی گھر میں ہو جاتی تھی نا تو میرے ہسبینڈ صاحب مجھے بجائے میرا ساتھ دینے کے ان کا ساتھ دیتے تھے، اور جو کچھ بھی باہر سے لے کے آتے تھے نا جتنا راشن پانی ان کے ہاتھوں میں رکھتے تھے، یہ سوچ کر کہ یہ لوگ تو میری بیوی کے لیے اتنا کر رہے ہیں، یہ لوگ تو میری بیوی کا کام کر رہے ہیں، یہ تو میرے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو مجھے ان کو دینا چاہیے تاکہ یہ لگے رہیں، میری بیوی سکون میں رہے گی۔ اب اپنی طرف سے میرے ہسبینڈ صاحب اچھا کر رہے تھے میرے ساتھ کہ تم آرام کرتی ہو، وہ کام کرتی ہیں، اس لیے وہ تمہارا کام کرتی رہیں، اس لیے میں ان کی خدمتیں کر رہا ہوں، اس لیے میں ان کو سب کچھ دے رہا ہوں۔ اور انہیں یہ میں بتاتی بھی تھی کہ میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن وہ یقین نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو شروع سے یقین تھا ہی اپنے والدین پر۔ تو ایسے مرد کو ڈیل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی باتیں ساری سن لینی ہیں، نیکسٹ ڈے آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے اپنے ہسبینڈ کی موجودگی میں کام کرنا ہے، بھلے ہی اس کے گھر آتے ہی آپ نے آرام، اس سے پہلے آپ آرام کر لیں، آپ اپنے کوئی رینڈم کام ہے وہ کریں، ایسے کام جو اس کے سامنے ہو سکتے ہوں وہ آپ نے اس کی موجودگی میں کرنے ہیں، یا پھر کوئی بھی اس قسم کا کام جو گھر والوں کو اس سے زیادہ پسند ہو کہ وہ یہ زیادہ کریں، اس میں تھک رہے ہیں، وہ کام آپ نے اپنے شوہر کی موجودگی میں سنبھال لینا ہے۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ کہ ایسے شوہر سے آپ نے پیسے ضرور نکلوانے ہیں، آپ نے اپنے جیب خرچ کے بہانے لیں، اپنی کریموں کے بہانے لیں، اپنی کاسمیٹک کے بہانے لیں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے ایسے شوہر کو احساس نہیں کرنا کہ بھئی اس بندے کے پاس پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں، نہ ہوں گے میں نہیں لوں گی، اس نے باقیوں کو دے دیے تو میں خیر ہے، اب بیچارہ اس کو مجھے سپورٹ کرنا چاہیے، مجھے اس کا احساس کرنا چاہیے، بالکل بھی احساس آپ نے نہیں کرنا۔ ایسے شوہر کا اگر احساس کیا جائے نا، اس سے پیسے نہ لیے جائیں، وہی پیسے وہ گھر والوں پہ کے بجائے باہر دوستوں میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کے لیے وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے۔ آپ ایک تو آپ گھر کی کاموں کی وجہ سے تھکی ہوتی ہیں، دوسرا کوئی چیز بھی آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا، ایسے میں آپ ڈپریشن کی مریضہ، اور شوہر سے ناراضگی، لڑائی جھگڑے الگ، دل الگ سے دکھتا ہے، اور جو سب سے مین نقصان ہوتا ہے شادی کی شروعات میں ایسی چیزیں ایسی باتیں سوچنے کی وجہ سے عورت پریگننٹ نہیں ہوتی، تھکتی بھی ہے کام کرنے کی وجہ سے، اچھا بننے کے چکر میں اس کی وجہ سے بھی، اور دوسرا ذہنی اذیت جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی اس کو حمل نہیں ٹھہرتا۔ تو آپ نے یہ، اگر آپ کے شوہر میں یہ خامی موجود ہے نا، یہ باتیں اگر اس میں ہیں تو آپ نے اس کو اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ میں نے
اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا تھا، جو سچ بتا رہی ہوں، کیونکہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں۔ میری جب 17 سال ایج تھی، امی میری کی کوئی دیورانی جٹھانی تھی نہیں، امی کی نندیں تھیں۔ امی نے میرا رشتہ اس خوشی میں ادھر دے دیا کہ ادھر میری نندیں نہیں ہیں، میرے 2 دیور اور جیٹھ موجود ہیں خیر سے، اور دیور اور جیٹھ نے میری نندوں کے سارے کام پورے کر دیے تھے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور میری باتیں آپ کو کیسی لگی، میرے مشورے آپ کو کیسے لگے، اپنے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ اور میرا مقصد صرف اور صرف نئی آنے والی بچیوں کو گائیڈ کرنا ہے۔ میں کسی کو لڑائی جھگڑے کے لیے اکسا نہیں رہی ہوں، صرف سمجھداری سے اپنا گھر چلانا سکھا رہی ہوں کہ ایسے معاملوں میں نہ خود ٹینشن لیں، نہ پریشان ہوں، خوشی سے اپنی زندگی کو جئیں۔ ایسے مسئلوں کا حل بھی نکل سکتا ہے اگر آپ کے پاس صحت ہے نا، اچھے کھانے اور پہننے کو مل رہا ہے، تو ایسے معاملات کو خوشی سے ڈیل کیے، کیونکہ بچیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ایسی باتوں پر زیادہ پریشان ہو کر اپنی باقی کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس باقی کی ساری نعمتیں موجود ہیں تو ایسے مسئلوں کا آپ اپنے دماغ سے، اپنی ذہانت سے حل نکال سکتی ہیں، بغیر لڑے، بغیر کسی کو شکایت کیے۔ آج کل کا جو دور ہے نا وہ نفسیاتی دور ہے۔ آج کے دور میں آپ دماغ سے ایک دوسرے کو ہرا سکتے ہیں، لڑا جھگڑ کے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں گے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے خود ٹینشن اور ڈپریشن کی مریضہ بن جائیں، خود آپ ٹینشن لیں، کیا ضرورت پڑی ہے؟ ان معاملات کو خوشی سے حل کریں۔ یہاں تک تھی میری ویڈیو، اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کر کے جانا ہے، جاتے جاتے سبسکرائب لازمی کیجیے گا جنہوں نے نہیں کیا، جنہوں نے کر دیا ان کا بہت بہت شکریہ، اور لائک تو آپ نے لازماً کرنا ہے۔ اوکے جی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کل ایک اور اچھے سے موضوع کے ساتھ، ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور آپ کیا چاہتے ہیں میں کس ٹاپک پہ اور ویڈیو بناؤں وہ بھی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔